السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا۔ اس کا لفظی معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا۔ تو جعل، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، جو انگریزی میں لفظ ارتھ ہے، یہ دراصل عربی سے نکلا ہے کیونکہ انگریزی بعد میں بنی تھی، عربی پرانی زبان ہے۔ ارض، جعل لکم الارض، بنایا زمین کو تمہارے لیے۔ کیا بنایا؟ فراشن، فرش، بچھونا۔ فراش کہتے ہیں بستر کو، بیڈ کو، سپریڈ آؤٹ۔ فرش کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا۔ والسماء، اور آسمان کو۔ سما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے بلندی اور دوسرا ہے چھت۔ اور آسمان کو بناءً، چھت بنایا۔ بناءً بیسیکلی چھت کے لیے بھی آتا ہے اور عمارت کے لیے بھی، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آسمان کا ایک معنی کیا ہے؟ بلند چیز، اور دوسرا چھت۔ جب زمین کے مقابل آسمان آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرش اور چھت۔ وہ انزلہ، اور اس نے اتارا۔ اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے لانا، کسی بھی چیز کو اوپر سے نیچے لانا۔ من السماء، آسمان سے۔ اب یہاں آسمان سے کیا مراد ہے؟ بلندی، یعنی اوپر سے کسی چیز کو نیچے لے کر آنا۔ ماءً، پانی، یعنی کون سا پانی؟ بارش کا۔ فا، پھر، اخرج، اس نے نکالا۔ یہ خراج کے معنی میں آتا ہے، نکالنا، خارج ہونا۔ بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس کے ذریعے سے، یہاں بھی ذریعے کے لیے آ رہا ہے، یعنی پانی کے ذریعے اس نے نکالے۔ من الثمرات، پھلوں سے۔ یہ جمع ہے اور سنگولر اس کا ثمرہ ہے۔ ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو۔ من الثمرات، پھلوں سے۔ رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسمان سے اس نے پانی نکالا، پانی کو زمین میں استعمال کیا گیا، وہاں سے اس نے پودے اگائے، وہاں سے رزق نکالا ہمارے لیے۔ فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، مد مقابل۔ اندادن کا لفظ ند سے ہے اور اس کا روٹ ہے نون دال دال۔ ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل، برابر، کہ ایک کو کسی دوسرے کے مد مقابل لے آنا، اس کے برابر لے آنا، جو کسی ذات میں شریک ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ تعلمون کا روٹ ہے عین لام میم، جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ اب ہم آیت نمبر 22، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، جانتے بوجھتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب بھی یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ البتہ ان کے دو دیوتا انہیں وہ سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں، اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، ان کے ہاں محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی اور کو اس کا مد مقابل کیوں بناتے ہو؟ نہ بناؤ۔ اندادن، ند کی جمع ہے، اس کا معنی مد مقابل ہے۔ خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ ہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلق،
یہ کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجہ توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں۔ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یعنی جو اللہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، اے نبی، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر کیوں رخصت ہو جاتے؟ وہ نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے ہیں، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔